دو قوموں کا تذکرہ کیا ہے. بس میں 10 منٹ میں بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. دو قوموں کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے، ایک یہودیوں کا اور ایک عیسائیوں کا، بلکہ 3 طبقات کا ذکر کیا اللہ نے سورہ فاتحہ میں. پہلے ہم سے معاہدہ دلوایا، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ نے کہا توحید پہ رہنا، یہ ایگریمنٹ کرو مجھ سے، تو توحید میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے. پھر اللہ نے ہمیں کہا، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے اب تو جو دعا مانگے گا وہ میں قبول کروں گا. تو دعا ہم سے کیا منگوائی گئی ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. صراط الذین انعمت علیہم، 3 طبقے ہیں دنیا میں. ایک وہ جو خود سیدھے راستے پہ چل رہے ہیں، دوسرے وہ جو گمراہ ہیں. پھر گمراہوں کی 2 قسمیں ہیں، ایک وہ جو اس لیے گمراہ ہوئے کہ ان کے پاس علم ہی نہیں ہے، جاہل ہیں، اور ایک وہ علم ہے مگر خواہشات کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، جان بوجھ کر خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ ہے صحیح راستہ کیا ہے. تو 3 ہی قسم کے طبقے ہیں، ایک سیدھے راستے پہ چلنے والے، ایک گمراہ. پھر گمراہی کی 2 قسمیں، ایک وہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیدھا راستہ ہے کیا، اور ایک وہ جن کو پتہ ہے جان کر گڑبڑ کر رہے ہیں. تو ہمیں تینوں طبقوں کے بارے میں بتایا کہ پہلے طبقے کی فہرست میں داخل ہو جاؤ. صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر. اور غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا. اس سے مراد یہودی ہیں. یہودیوں کے پاس آج بھی علم ہے، بھرپور طریقے سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اللہ کا سچا دین اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کے باوجود گمراہ کر رہے ہیں دنیا کو. تو بتایا کہ ان کے راستے پہ نہیں چلنا. ولا الضالین، اور جو گمراہ ہو گئے نا، جن کے پاس تعلیمات ہی ختم ہو گئی، جیسے عیسائی ہیں، ان کو تو سیدھے راستے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہے کیا، تو ان کے راستے سے بھی بچنا ہے. تو چونکہ ہم سے پہلے 2 قومیں ہیں جن کو آسمانی کتابیں دی گئیں، ایک یہودی اور ایک عیسائی. تو ہمیں بتایا گیا کہ اب تمہیں بھی ایک کتاب دی جا رہی ہے، تو تم نے اس کتاب کو فالو کرنا ہے اور انعام یافتہ لوگوں کو فالو کرنا ہے. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ 4 طبقے ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن میں اللہ نے بیان کیا پیغمبروں کا راستہ، صدیق سے مراد وہ علماء جن کا عمل ان کے علم کے مطابق ہو، اور شہداء کا راستہ، اور صدیقین سچے لوگوں کا راستہ، یعنی نیک صالح مسلمان جو منافق نہ ہو. آج ہماری زندگی میں نفاق بہت زیادہ آ گیا، دیکھنے میں بڑا نیک لگ رہا ہوگا، اندر سے پتہ نہیں کیا ہوگا، یعنی لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہوگا. تو صحیح سچے مسلمان، تو یہ ایک بہت بڑی تعداد میں یہ 4 قسم کے انبیاء تو دنیا سے چلے گئے، لیکن شہداء، صالحین اور علماء یہ قیامت تک رہیں گے. حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. تو ان لوگوں کے راستے کو ہم نے فالو کرنا ہے. اور کن لوگوں کے راستے کو فالو نہیں کرنا؟ ایک یہود اور ایک عیسائی. ان کے راستے کو فالو نہیں کرنا. کیا مطلب؟ عیسائیوں کی طرح جاہل بھی نہیں بن جانا کہ ان کو مذہب کا ہی نہیں پتہ ہے، اتنی تحریفات ہوئی ہیں ان کے مذہب میں. اور یہودیوں کی طرح ایسا بھی نہیں کرنا کہ سب پتہ ہو اور گھننے بنے رہو اور پھر بھی جو ہے نا غلط راستے پہ چلنا شروع ہو. تو اللہ ہمیں ان دونوں طبقوں سے بچا کے صحیح سیدھے راستے پہ تو ہمیں چلا. وہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ پھر وہ آگے پوری سورہ بقرہ سے اللہ نے شروع کر دیا، اس میں احکام دیے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے. تو بس میں ایک آیت آج پڑھوں گا اور آج کے درس کو میں ختم کروں گا. تو سورہ یہ جو پہلے پارے میں جو آج اہم ترین آیت جب امام حرم نے تلاوت کی نا آج، تو اسی وقت مجھے خیال آیا کہ آج میں اس آیت کو انشاءاللہ لیکچر میں ہائی لائٹ کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. یہ گویا کہ پورا جو اسلام ہے نا، اس کی جزیات اللہ نے اس آیت میں ذکر کر دی ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، لیکن ان میں اکثر لوگ اس معاہدے میں پورے نہیں اترے. اور سورہ فاتحہ میں اللہ نے کہہ دیا نا کہ تم نے یہود اور نصارہ کے راستے پہ نہیں چلنا. کیا مطلب؟ تم اس معاہدے میں پورے اترو. تو ہر قوم سے اللہ نے یہ معاہدہ لیا ہے. وہ معاہدہ کیا ہے؟ لا تعبدون الا اللہ. پہلا معاہدہ تو وہی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی. شرک کا اسلام میں کوئی راستہ نہیں ہے. دوسرا اللہ نے حکم دیا تھا، بنی اسرائیل سے مضبوط ایگریمنٹ لیا تھا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے. اتنا زیادہ اہمیت کے ساتھ قرآن نے والدین کو بیان کیا ہے کہ صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے بعد والدین ہی ہیں. بس دیکھیں، رسول کا حق تو اللہ ہی کی وجہ سے ہے نا. وہ تو اس لیے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ کے بعد اصل تو حق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے.
لیکن چونکہ وہ تو ہے ہی اللہ کی وجہ سے، کیونکہ آپ نے ہمیں اللہ کا تعارف کروایا. لیکن والدین کا جو حق اللہ نے بتایا نا اپنے بعد، وہ اس لیے کہ وہ تمہیں جننے کا اور تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنے، اور انہوں نے تم پر بڑی محنت کی ہے. تو میں جب یہ آیت سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہودیوں کو بہت تاکید کی تھی، اور آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ ان میں سے اکثر لوگ اس حکم پہ پورے نہیں اترے. آج دیکھ لو یہود و نصارہ کا حال کیا ہے. انگریزوں کو دیکھو، باتیں کتنی بڑی بڑی کرتے ہیں اخلاقیات کی، پوری دنیا کو اخلاق سکھا رہے ہیں، اور باپ اور ماں کا حشر کیا کرتے ہیں آپ. جیپنیز کو دیکھو، کتنے دنیا میں بڑے تہذیب یافتہ بنے پھرتے ہیں، لائن میں سیدھے چلتے ہیں، ٹریفک میں کوئی قانون نہیں توڑ رہا ہوتا ہے، بہت ہی پولائٹ اور بہت ہی میٹھا لہجہ. میں جب جاپان میں تھا، میں نے کہا کوئی ایک چیختا ہوا بندہ نظر نہیں آیا 10-11 دنوں میں، اتنی میٹھی زبان. لیکن اپنے بوڑھے ماں باپ کا کیسا جانوروں سے بدتر حشر کرتے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ. 18 سال کے ہوتے ہی اس کو ٹاٹا کر کے چلے جاتے ہیں. کتنے کیسز وہاں لوگوں نے بتائے کہ ماں مر جاتی ہے اور لاش کی بو سے پتہ چلتا ہے کہ جس گھر میں ماں مری ہوئی ہے، پھر فون کر کے بلایا جاتا ہے کہ تمہاری ماں کا انتقال ہو گیا، تمہارا باپ مر گیا. تو یہ جو دنیا کے اخلاق ہے نا، یہ دھوکہ ہے نظر کا. اسلام ہے جو ہیومن رائٹس، جو اصل میں انسانیت کے حقوق آپ کو سکھاتا ہے. تو جو باپ اور جو ماں سب سے بڑے تھے، جس قوم نے ان کو نظر انداز کر دیا، تو وہ کہاں کے، تو اللہ نہیں چھوڑے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہود نے بھی یہی کیا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ. آج دیکھ لو نا یہودیوں کی حالت، اور آج عیسائیوں کی حالت دیکھ لو جا کے، کیا سلوک کرنے اپنے والدین کے ساتھ وہ. تو اس لیے خوب سمجھ لیں، آپ کی زندگی میں آپ کے لیے سب سے امپورٹنٹ آپ کے والدین ہیں. تو اللہ نہیں چھوڑے گا اگر آپ نے اپنے ماں باپ کی بڑھاپے میں خدمت نہیں کی. اور قرآن بڑھاپے ہی میں ماں باپ کے زیادہ حقوق بیان کر رہا ہے، کیونکہ آپ نے جوانی میں تو نچوڑ لیا ان کو جتنا نچوڑنا تھا. اصل تو ان کا حق بڑھاپے میں شروع ہوتا ہے، کہ جب وہ آپ کے کام کے نہیں ہیں، اب وہ آپ کی خدمت کے محتاج ہیں، آپ ان کو ٹائم نہیں دے رہے، آپ ان کی کڑوی کسیلی برداشت نہیں کر رہے، آپ ان کو محبت نہیں دے رہے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا. تو دنیا نہیں پوچھتی، دنیا کے اصولوں اور ضابطوں میں ماں باپ کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. لیکن اللہ کے ہاں جو ہے، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق جو ہے وہ والدین کا ہے. تو اس رمضان میں ابھی سے نیت کر لیں کہ عقیدہ توحید پر ہم نے مضبوطی سے قائم رہنا ہے، اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کا مطلب ایکسیلنسی پیدا کرنی ہے، ان کے ساتھ اچھے سلوک میں. احسان کہتے ہیں یعنی اعلیٰ درجے تک کسی چیز کو پہنچانا. اور دوسرا اللہ نے حکم دیا وذی القربا. والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا. قربا کہتے ہیں جو جتنا خونی رشتے میں قریب ہے. یہ چیز بھی یہودیوں سے اور عیسائیوں سے بھی نکل گئی. دوست کی گرل فرینڈ کی ویلیو ہے، سگے بھائی بہنوں کی کوئی پوچھتا ہی نہیں، اس سے ہے ہی نہیں بھائی بہن. سارا خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا ان کا. جاپانیوں کا بھی یہی حال ہے، تھائی لینڈ میں بھی یہی حال ہے. جن ملکوں میں گیا ہوں نا، غیر مسلم ملکوں میں، اب انڈیا کا بھی یہی حال ہو رہا ہے. وہاں بھی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور گدے گھوڑوں والی زندگی. بھائی بہن چچا ماموں خالہ پھپھی تایا، سارا نظام تباہ و برباد ہو گیا. اسلام سب سے پہلے جس چیز کو ہائی لائٹ کرتا ہے وہ آپ کا اللہ سے رشتہ، اس کے بعد آپ کا والدین سے رشتہ، اس کے بعد آپ کا رشتہ داروں سے رشتہ. تو رشتہ دار ہوں گے تو رشتہ بنے گا نا، اور رشتے بنتے ہیں نکاح سے. تبھی میں بار بار جلدی شادی اور نکاح کی کثرت کو میں جو ہے وہ بیان کرتا ہوں، کیونکہ اسلام کی نظر میں اس کی کم ویلیو نہیں ہے. اسلام اس کو بہت زیادہ ویلیو دیتا ہے رشتہ داری کو. تو گوروں کی نظر میں تو اس کی کوئی ویلیو ہو تو صرف چاند پہ پہنچنا اور ناسا اور ترقی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. مادہ یعنی مادہ پرستی میں الجھ کے رہ گئے ہیں وہ. تو انسانیت صرف نام کی رہ گئی ہے ان کے ہاں. جو انسانیت اصل ہونی چاہیے وہ نہیں ہے ان کے ہاں. تبھی خودکشیاں کر کے ڈپریشن میں جا کے تنہائیوں میں جا کے، جو تنہائی کی وجہ سے جو ان کے حالات ہو رہے ہیں، محبتیں ختم ہو رہی ہیں. میں ابھی واقعات سنانا شروع کروں تو آپ حیران ہو جاؤ گے، جو میں نے اپنی آنکھوں سے واقعات دیکھے وہاں جا کے. تو وبالوالدین احسانا، اللہ فرماتے ہیں کہ وذی القربا، قرابت داروں کا خیال کرو. تو والدین کے بعد سب سے بڑا حق ہے آپ کے رشتہ داروں کا. جو رشتہ دار میں جو سب سے قریبی بھائی بہن سب سے قریبی ہوتے ہیں، چچا ماموں، یہ سارے آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. آگے اللہ نے فرمایا والیتاما، اور اس کے بعد سب سے بڑا حق ہے یتیموں کا. یتیم کا مطلب جس کا باپ بچپن میں فوت ہو جائے. اسلام میں باپ کی بہت بڑی ویلیو ہے، ماں کا بہت بڑا حق ہے، لیکن اسلام باپ کے مرنے کو زیادہ نقصان قرار دیتا ہے. کسی بچے کی بچپن میں ماں مر جائے یہ بھی نقصان ہے، لیکن اسلام اس کو زیادہ بڑا نقصان نہیں مانتا. باپ مر جائے تو اسلام اس کو زیادہ بڑا نقصان مانتا ہے.
اس کے لیے الگ سے اسلام نے یتیم کا لفظ نکالا ہے. وجہ اس کی یہ کہ ماں مر جاتی ہے تو یقیناً ماں جیسی کوئی دوسری عورت نہیں ملتی، لیکن بچے کو جو نقصان ہوتا ہے نا ماں نہ ہونے سے وہ وقتی ہوتا ہے. باپ نہ ہونے سے جو نقصان ہوتا ہے وہ بہت لمبا چلتا ہے وہ نقصان، کیونکہ ماں محبت تو بہت کرتی ہے لیکن وہ باپ کے بغیر بچے کو پال نہیں سکتی اس طریقے سے، اس کو شیلٹر نہیں دے سکتی. تو شیلٹر ماں بھی جو بچے کو عزت کے ساتھ پالتی ہے نا تو اس کے پیچھے باپ کا شیلٹر ہوتا ہے، باپ کا سایہ ہوتا ہے، تبھی وہ عزت کے ساتھ پال رہی ہوتی ہے اس کو. اس لیے اللہ نے کہا کہ جس بچے کا باپ بچپن میں مر جائے نا اس کو لاوارث مت چھوڑ، اس کی وراثتیں کھا جاتے ہیں لوگ، عزتوں سے کھیلنا شروع کرتے ہیں. خاص طور پہ لڑکی کا حال کیا ہوتا ہے ہماری سوسائٹی میں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کو جو ہے نا باپ کی کمی نہ ہونے دو، اس کی سرپرستی کرو. اور پھر علماء نے لکھا ہے کہ اسی آیت کی روشنی میں کہ اگر کوئی رشتہ دار بھی ہے اور یتیم بھی ہے اس کا حق تو کئی گنا بڑھ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کے سگے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی اور اس کی اولاد ہے نابالغ، تو اب وہ آپ کی بھتیجی بھی ہے، بھتیجا بھتیجی بھی ہے اور یتیم بھی ہے، تو اس کا تو بہت ہی بڑا حق ہے. اور ہماری سوسائٹی میں دیکھیں وہی چچا، وہی بڑا بھائی اس نابالغ بچے کی وراثت کھا جاتا ہے. وہ چھوٹے نابالغ کی جو ہے نا، بڑا بھائی ہوگا تو وہ اس کو پتا ہے چھوٹے بہن بھائی ہیں، یہ ان کو کیا پتا چلے گا کیا کھایا کیا نہیں کی، تو وہ کھا جاتا ہے. بعض دفعہ چچا ماموں تائے کھا جاتے ہیں بعض دفعہ وراثت. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جو یتیم کی وراثت کھاتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے پیٹ میں آگ کے انگارے داخل کر رہے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ اس کا خیال کرو. یہاں سعودی عرب میں ایک بہت اچھی بات ہے، جو ہمارے ریلیٹیو جو بھی سعودی عرب بہت عرصہ رہے ہیں یہاں پہ، وہ بتاتے ہیں کہ عربوں میں ایک بڑی پیاری بات ہے، یہاں کوئی بچہ یتیم ہو جائے نا تو اس کی موجیں ہو جاتی ہیں. یعنی اتنا اس کا خیال کرتے ہیں رشتہ دار کہ وہ ہر ایک جنت، کیونکہ اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشخبریاں سنائی ہیں نا یتیم کی کفالت پہ. ہمارے ایک استاذ بتا رہے تھے بعض دفعہ تو اتنا لاڈ پیار اور اس کو اتنی سہولتیں دیتے ہیں وہ یتیم کو بگاڑ دیتے ہیں. یعنی اس کو لے جا کے نا شاپنگ کراتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، تلاش کر رہے ہوتے ہیں کوئی خاندان میں یتیم ہو. تو عربوں میں بعض چیزیں بڑی خوب بہترین ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کلام کیا وہ عربی میں ہے، قرآن عربی میں ہے، تو ان لوگوں کو بہت سی جو ہے نا وہ آیتیں ویسی ہی سمجھ میں آ جاتی ہیں ان کے. تو بار بار قرآن اور حدیث یتیم کے حقوق کو بیان کرتے ہیں. تو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہے نا جس طرح ہماری سوسائٹی میں یتیم کو جو پروٹوکول ملنا چاہیے وہ ہماری سوسائٹی میں ملتا نہیں ہے. وقتی طور پر تو لوگ رو رہے ہوتے ہیں، باپ مر جائے تو ہائے یتیم بچے، 2-4 دفعہ کچھ چندہ وندہ بھی دے دیں گے، اس کے بعد ان بچوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، تربیت بھی نہیں ہوتی، اور جو حال ہوتا ہے وہ سب کو پتہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرابت داروں کے بعد یتیم کا حق بیان کیا، والمساکین، پھر اس کے بعد عام غریبوں کا، مسکینوں کا. عام مسکینوں کا اللہ نے حق بیان کیا ہے کہ جو بھی کمزور ہے اس کو لاوارث مت چھوڑو. یعنی ترتیب بیان کیے، دیکھیں یہ قرآن کی بلاغت ہے. سب سے پہلے حق اللہ کا، اس کے بعد والدین کا، اس کے بعد رشتہ داروں کا، پھر یتیموں کا. اور یتیم میں کوئی رشتہ دار ہو تو وہ تو ڈبل حق ہو گیا اس کا. اس کے بعد عام مسکینوں کا، ان کو بھی ایسے ہی نہ چھوڑ دیں سوسائٹی میں لاوارث کہ بھئی میں نے پیسہ کمایا تو میں جانوں. نہ ضرورت مند محتاج لوگ ہیں، آپ کے ذمے ہیں ان کی مدد کرنا. اب دیکھیں یہاں پر ہماری سوسائٹی میں ایسا ہوتا ہے، ایک بھائی کروڑوں روپے کما رہا ہوتا ہے، دوسرا بے روزگار ہے، اس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، تو بڑا اس کو پوچھ نہیں رہا ہوتا، یا ایک بھائی دوسرے بھائی کو پوچھ نہیں رہا ہوتا. بھائی اس کے مانگنے سے پہلے آپ اس کا خیال کرو. آپ کی کوئی بہن بیوہ ہے، یتیم ہے وہ، تو آپ اس کے پوچھنے سے پہلے اس کا خیال کریں. تو اللہ نے کہا کہ جو بھی کمزور ہیں ان کا خیال کرو. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے جب بات کرو اچھی بات کرو. انداز بھی اچھا ہونا چاہیے، بات بھی اچھی ہونی چاہیے. حضرت قتادہ بڑے مشہور تابعی ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم غیر مسلم سے بھی اچھے انداز سے بات کریں؟ تو انہوں نے قرآن کی یہی آیت پڑھی کہ قولوا للناس حسنا. اللہ کہتے ہیں لوگوں سے اچھے انداز سے بات کیا کرو. اللہ نے یہ نہیں کہا مسلمانوں سے. تو جس سے بھی آپ بات کریں تو بات میں آپ کا لب و لہجہ شائستہ ہونا چاہیے اور بات بھی اچھی ہونی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکرا کے بات کرنا بھی صدقہ ہے. اور آخری آیت، یہ تو اللہ نے حقوق اللہ کے یعنی مخلوق کے حقوق بیان کیے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اللہ نے فرمایا اور اسلام میں جو چیز تمہیں دوسروں سے ممتاز کرے گی وہ ایک الگ سے چیز ہے. وہ کیا ہے؟ کہ نماز پابندی سے قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو نماز کے بغیر تو اللہ چھوڑتا ہی نہیں ہے کسی قیمت پہ. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مسلمان نماز نہ پڑھے. تو یہ احکام جب ہم اپنی زندگیوں میں لائیں گے تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلم کہلانے کے مستحق ہوں گے. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے یہودیوں سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، مگر یہودی اس ایگریمنٹ میں پورے نہیں اترے. تھوڑے لوگ اترے، زیادہ تر
انہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اور وہی کیا جو آج بہت سارے مسلمانوں میں بھی گمراہ قسم کے اسکالر کر رہے ہیں۔ وہ دین اور مذہب کو دنیا کا ایک دھندا بنایا وہ یہودیوں نے۔ آج بہت سارے بدعتی لوگ یہی کر رہے ہیں، دین اور مذہب ایک دھندا بن چکا ہے، رش لگانے کا ذریعہ اور نعرے بازی کا ذریعہ۔ جو اسلام کے جو حقیقی تعلیمات ہیں ان کو فالو نہیں کیا جا رہا، جو اللہ نے ان آیات میں بیان کی۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہودیوں کو ہم نے یہ احکام دیے تھے، یہ کیے نہیں، انہوں نے کچھ اور شروع کر دیا۔ تو مسلمان بھی یہی کر رہا ہے، جو کرنے کے کام ہیں یہ ہیں جو اللہ نے بیان کیے، ہم وہ نہیں کر رہے، باقی سب کچھ کر رہے ہیں۔ تو میں انہی الفاظ پہ اپنی اس درس کو ختم